Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope my students are doing great today. Last time, if you remember, we talked about decision making and creative problem solving, and we discussed amazing things in that. We talked about how to make your purchasing decisions easier, if you remember that. We also talked about how to use the quantitative techniques in order to forecast for the future. And let me show you this one. Okay, and we talked about the analyzing the feasibility of alternatives. We talked about the Kapner-Tregu method, which is my favorite method. It always talks about کہ آپ کتنے weights ایک چیز کو associate کرتے ہیں, how many weights you associate with one alternative, and then how the companies are providing various alternatives, and then you multiply them and then you get the desired outcomes جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. Then we discussed the pros and cons of the cost benefit analysis, little bit of that, and then we saw the decision tree کہ اگر آپ کا ایک decision یہ ہے تو اس کی further branches کیا ہوں گی, اس میں آپ کو کیا کیا لینا چاہیے. لائک اگر yes ہے تو yes کے کیس میں آپ کو یہ options لینی پڑیں گی, اگر no ہے تو no کے کیس میں آپ کو کیا کیا چیزیں consider کرنی پڑیں گی. That is called the decision tree. And finally we saw the situational management. Decision making model میں آپ نے دیکھی تھی کہ کس حد تک leaders can affect the decision making opportunities in an organization. کیا اسٹائل ہوتے ہیں, آٹوکریٹک ہوتا ہے, پارٹیسپیٹیو ہوتا ہے, نان پارٹیسپیٹیو ہوتا ہے, دین فلی آپ امپلائیز کو کنسلٹیٹیو ہوتا ہے, پارٹیسپیٹیو ہوتا ہے, دین یو گیو دا فل اتھارٹی ٹو امپلائیز ٹو میک دا ڈیسیژن. سو دیٹس وٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ یسٹرڈے, اینڈ آئی اسپیسیفکلی آسکڈ یو ٹو اپلائی دا ڈیسیژن میکنگ models in your normal life. Did you try that? Did you try the Kapner-Tregu method in order to buy anything? Biscuits, soaps, cell phone, dresses, candies, kuch bhi? Okay. So it means آپ نے try کیا. جنہوں نے نہیں try کیا, please start doing that. Mental map ایک بنا لیجئے. ان کو I know کہ ایک ٹوتھ پیسٹ خریدنے میں یا ایک کینڈی یا ایک کوکیز خریدنے میں Kapner-Tregu میتھڈ کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن اٹ ول جسٹ گیو یو این ایکسرسائز کہ ہاؤ یو وڈ یوز دس میتھڈ وین یو ول پرابلی بائی سم ہائی ٹیک تھنگز ان یور لائف ان فیوچر. انشاءاللہ آپ کو سیل فونس خریدنے پڑیں گے, آپ کو گاڑیاں خریدنی پڑیں گی, کمپیوٹرز خریدنے پڑیں گے, لیپ ٹاپس, مے بی گھر, مے بی بہت بڑی بڑی چیزیں. تو کون سے آپشنز آپ اویل کریں گے, کون سی آلٹرنیٹیوز, اور کس طرح سے اس کو چلائیں گے. اینڈ وین یو ول بی دا پارٹ آف دی آرگنائزیشنز, وین یو ول بی دا مینیجرز, دین یو ول ہیو ٹو پرابیبلی لائک بہت سارے فیصلے کرنے پڑیں گے. تو اس میں یہ میتھڈ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. دیٹ از ایکچولی مائی فیوریٹ میتھڈ, اس لیے میں آپ کو مجبور کر رہی ہوں اس کو یوز کرنے کے لیے. اوکے, سو لیٹ می فرسٹ آف آل چینج دی ایرو ڈائمینشن. اوکے, سو دس چیپٹر, اس کا نام ہے جی اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل پلاننگ پروسیس, جس طرح سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. اب جو یہ چیپٹر بات کرے گا, دس از ویری ویری امپورٹنٹ چیپٹر, لیٹ می ٹیل یو, بہت ضروری ہے. اس میں ہم بہت زیادہ ٹائپس کی اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپنیز جب بنتی ہیں تو آگے کیسے بڑھتی ہیں, کمپنیز جب بن جاتی ہیں تو کیسے فورکاسٹ کرتی ہیں, کیسے پلان کرتی ہیں, کیسے پروڈکٹ کے پورٹ فولیوز کو سنبھالتی ہیں, اور کیسے کمپنی کو لے کر آگے چلتی ہیں, کس موقع پر کیا چیز سٹاپ کر دینا چاہیے, کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے. کوئی ایک اسٹریٹجی آپ رکھتے ہیں اور اس کے حساب سے اب آپ آگے اس کو پوری کمپنی کو لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از ویری امپورٹنٹ چیپٹر. وی ول سی ان دا کورس آف ٹائم کہ کتنا اس کا امپورٹنس ہے, اسپیشلی وین یو اسٹارٹ آف ود نیو بزنس. تو کیسے اسٹریٹجیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان آرڈر ٹو انیشیٹ اور implement the plans and the procedures and the goals and objectives. After studying this chapter, you should be able to do what? To state the difference between standing and single use plans. ٹھیک ہے, اسٹینڈنگ اور سنگل یوز پلانس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ڈسکرائب دا ڈفرینسز بٹوین دا اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل پلانس, ان دونوں کے درمیان کا فرق. دین اسٹیٹ دا ڈفرینسز امنگ دیز 3 strategic levels,
آپ یہ بہت ضروری ہے. 3 اسٹریٹجک لیولز آئیڈینٹیفائی کیجئے. کارپوریٹ ہے, بزنس اینڈ فنکشنل. تو ان کے درمیان آپ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. دین یو ایکسپلین دا ریزن فار کنڈکٹنگ این انڈسٹری ان کمپیٹیٹو سچویشن انالیسس. پھر آپ انڈسٹری اور کمپیٹیٹو سچویشن انالیسس کرتے ہیں. اینڈ دین یو ایکسپلین دا ریزن فار کنڈکٹنگ اے کمپنی کا سچویشن انالیسس بھی پھر آپ کریں. پہلے کمپنی, پھر آپ کی کمپیٹیٹو سچویشن انالیسس ہوتی ہے, آپ کی اپنی کمپنی, پھر انڈسٹری, پھر اپنی کمپنی کا سچویشن انالیسس آپ خود کرتے ہیں. لسٹ دا اسٹیپس ان رائٹنگ دا آبجیکٹیوز ماڈل. Then you will describe the 4 grand strategies: growth, stability, turnaround, retrenchment, and combination. And finally, you describe the 3 growth strategies: concentration, integration, and diversification. یہ اب آپ اس میں اسٹڈی کریں گے. Then you discuss the 3 business level adaptive strategies: prospecting, defending, and analyzing. So we will study lots of strategies in this chapter. ٹھیک ہے, یہ چیپٹر انشاءاللہ ہم آج کریں گے, پھر کچھ نیکسٹ لیکچرز میں کمپلیٹ کریں گے. بٹ ود آل دیز لیکچرز یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں, کتنے لیولز ہوتے ہیں, کیا مطلب ہوتا ہے, کب بنانی چاہیے, کیوں بنانی چاہیے, مشن کے ساتھ کیسے اگری کرتی ہیں. تو دیز آر امپورٹنٹ. یہ کچھ کی ٹرمز گیون ہے. جب آپ چیپٹر ختم کر لیں یا ود دا کورس آف ٹائم آپ کو یہ ٹرمز بار بار سننے کو ملیں گی. I will not read out all the terms. کچھ اس میں سے میں پڑھ لیتی ہوں. اسٹینڈنگ پلانز ہیں, سنگل یوز پلانز ہیں, آپریشنل پلاننگ, اسٹریٹجی ہے, 3 لیولز ہیں: کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی, بزنس لیول اسٹریٹجیز اینڈ فنکشنل لیول اسٹریٹجی. یہ بہت ضروری ہیں. سچویشن انالیسز ہے, سوٹ انالیسز ہے, بینچ مارکنگ ہے, MBOs ہیں, گرینڈ اسٹریٹجیز ہیں, کارپوریٹ گروتھ اسٹریٹجیز ہیں, مرجرز ہیں, ایکوزیشنز ہیں, پورٹفولیو انالیسز اینڈ آل دیٹ اسٹف. ٹھیک ہے, سو یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اوکے, لیٹس پلان. مینجمنٹ کے جو ہم نے 4 فنکشنز پڑھے تھے: پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. اس میں سے یہ پلاننگ کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم پلاننگ کے انڈر کے کچھ چیپٹرز دیکھ رہے ہیں, ڈیسیژن میکنگ, اور یہ سارا اسٹریٹجک پلاننگ بھی اسی کا پارٹ ہے. ٹھیک, تو پلاننگ کی ڈائمینشنز کو پہلے دیکھتے ہیں کہ لیول آف مینجمنٹ ڈیولپنگ دا پلان. آپ یہ دیکھیں گے کہ پلاننگ کس کس جگہ پر چاہیے ہوتی ہے اور کون کون سے لوگ پلان آؤٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن میں. تو لیول آف مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں. اپر, لوور, مڈل, ٹاپ, کون سا والا لیول مینجمنٹ کا ہے جو ایک پلان کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے. دین ٹائپ آف پلانز ہیں, اسٹریٹجک اور آپریشنل ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا اسٹریٹجیز بنانی ہے یا امپلیمنٹ کروانا ہے. آپریشنل لیول کا آپ کو پلان بنانا ہے. اسکوپ آف پلان براڈ ہے اور نیرو ہے. کتنا چھوٹا پلان ہے, لائک بہت ہی براڈ ہے, ہر چیز کو افیکٹ کرے گا, یا نیرو ہے, کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اسکوپ دیکھیں گے اس کا. ٹائم ہورائزن آف دا پلان شارٹ اور لانگ ٹرم ہے. اب جو آپ نے پلان بنایا ہے وہ چھوٹا ہے, مے بی 4 مہینوں میں ختم ہو جائے, یا لانگ ٹرم ہے, مے بی آگے پورے 3 سال تک چلتا رہے. تو ٹائم ڈیوریشن اس پہ ایک اور فیکٹر ہے جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. دین پلانز ریپیٹیونیس, کیا نیا ہے, ریپیٹ ہوگا. اسٹینڈنگ ہے, سنگل یوز ہے, ایک دفعہ کے لیے ہے, بار بار یوز ہو سکتا ہے, کیا پلان ہے آپ. تو یہ چیزیں ہیں کچھ پلاننگ کے فیکٹرز وچ آر ویری ویری امپورٹنٹ. تو ہر لیول کا ہوتا ہے, ٹائم ڈیوریشن کے حساب سے ہوتا ہے, کتنا کمپلیکس ہے, کتنا براڈ ہے, کتنا شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, ٹائم اورینٹڈ ہے. یہ سب چیزیں آپ پلاننگ کے فیز میں دیکھتے ہیں. ڈائمینشنز ہیں یہ ساری. یہ دیکھیے, اسی طرح انہوں نے اس کو ایک باکس میں ایکسپلین کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو مینجمنٹ کا لیول ہے, ٹائپ ہے, اسکوپ, ٹائم, ریپیٹیونیس ہے. اپر اینڈ مڈل مینجمنٹ میں جنرلی اسٹریٹجک لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکوپ بہت براڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف ایک, فار ایگزامپل پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپر مینجمنٹ ڈیل نہیں کرتی, سم ٹائمز مڈل مینجمنٹ بھی. لانگ رینج ان کی ٹائم پلاننگ ہوتی ہے, اور ریپیٹیونیس جنرلی
सिंगल यूज प्लान्स होते हैं. सिंगल यूज प्लान्स को भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं. सिंगल यूज प्लान्स एक्चुअली होते हैं कि एक दफा के यूज के लिए, ठीक है. आप बार बार उसको यूज नहीं कर सकते. नया प्लान बनता है, नया वेंचर होता है, नई आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से आप काम करते हैं. नीचे आइए, ये मिडिल एंड लोअर लेवल को देखिए. ये अब मैनेजमेंट के लेवल्स हैं. मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट क्या करती है कि जनरली ऑपरेशनल लेवल के प्लान्स बनाती है. स्कोप नैरो होता है, अपने ही डिपार्टमेंट्स तक का होता है. अगर प्रोडक्शन है तो वो अपने डिपार्टमेंट का सोचेगा, मार्केटिंग है तो वो अपने का सोचेगा. टाइम शॉर्ट रेंज होते हैं. शॉर्ट रेंज इसलिए होते हैं क्योंकि अगर प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यू विल प्लान आउट जो कि उसी प्रोडक्शन को ही, तो जितना भी लंबा कर लें इतना सालों पर मुहित नहीं होता, राइट. तो इट कैन बी द डेज मैटर, इट कैन बी द वीक्स मैटर. तो टाइम होराइजन इतना ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता. रेपिटेटिवनेस, स्टैंडिंग प्लान्स हो सकते हैं. आज जो काम हो रहा है वो कल भी आपको यूटिलाइज हो सकता है. तो जितना नैरो फोकस होता जाएगा उतने आपके स्टैंडिंग प्लान्स की एग्जिस्टेंस पॉसिबल होती जाती है. ओके, अब हम देखते हैं, हमने इतना स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान्स डिस्कस किया कि मतलब क्या है. टाइप्स ऑफ प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स डेवलप्ड फॉर हैंडलिंग द रेपिटेटिव सिचुएशंस. ये पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स एंड रूल्स विच आर डेवलप्ड फॉर हैंडलिंग दी रेपिटेटिव सिचुएशंस है. आप बार बार इनको यूज कर सकते हैं. आप के प्लान्स बने, एसओपीज आपने नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, दे आर स्टैंडिंग प्लान्स. अगर कोई फॉर एग्जांपल रोज एब्सेंट होता है, रोज लेट होता है या छुट्टी ले रहा है, तो छुट्टी का एक स्टैंडिंग प्लान होता है. एक एम्प्लॉय छुट्टी लेगा तो उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, कितनी छुट्टियां आप ले सकते हैं, कितनी छुट्टियों के बाद अब आपकी पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी. तो ये सब आपके स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, आपके रोजमर्रा के रेपिटेटिव सिचुएशंस के लिए आप बनाते हैं, ठीक है. पॉलिसीज होती हैं जनरल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इन मेकिंग डिसीजंस. पॉलिसीज बनती हैं कि गाइडलाइंस आपको बताते हैं कि जब आप एक डिसीजन ले रहे हैं तो दिस इज द पॉलिसी, यू हैव टू मेक दैट डिसीजन विद इन दैट पॉलिसी, उससे आपने डिविएट नहीं करना. प्रोसीजर्स होते हैं कि सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. आप एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं, वो आपको एक ऑब्जेक्टिव के अंदर रहते हुए ही करना है. इसकी एक मिसाल है कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव हमारी कंपनी करना चाह रही है. अब कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करना आसान काम नहीं होता. इसके लिए आपको टाइप ऑफ स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ती है, हर चीज यूनिक रखनी पड़ती है. सो प्रोसीजर्स आपके ऐसे होंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, आपकी ओवरऑल पॉलिसी को लेकर ही वो साथ चलते हैं, ठीक है. उसमें आपका कंपेटिटिवनेस, आपकी क्रिएटिविटी ऑफ आइडियाज, वो आपके उस सारे प्लान्स में हाईलाइटेड होगा. तो वो प्रोसीजर्स आपके उसी तरह डिजाइन होते हैं. रूल्स. रूल इज अ स्टेटमेंट ऑफ एग्जैक्टली व्हाट शुड और व्हिच शुड नॉट बी डन. रूल्स होने बहुत जरूरी हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन बहुत सारे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं. पीपल स्टार्ट यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के साथ उसको मैचअप करना शुरू कर देते हैं. तो स्टेटमेंट बताते हैं ऑफ एग्जैक्टली व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन. रूल्स आपको डिक्टेट करते हैं, ये की करें, ये मत करें, ये करें, ये मत करें. तो ये बेसिकली आपको बता रहे होते हैं कि इस चीज में क्या इजाजत है करने की और क्या इजाजत नहीं है, ठीक. तो ये आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स थे. हमने स्टैंडिंग प्लान्स डिस्कस किए, अब हम सिंगल यूज प्लान्स देखते हैं. सिंगल यूज प्लान्स आर प्रोग्राम्स एंड बजट्स डेवलप्ड फॉर हैंडलिंग नॉन रेपिटेटिव सिचुएशंस. अब ये वो सिंगल यूज प्लान्स हैं जो एक दफा की सिचुएशन के लिए बनते हैं, ठीक है. कोई एक बड़ा डिसीजन, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट में 2-3 प्रोडक्ट्स आपके साथ काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे पैसा नहीं दे रहा तो मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ, ठीक है. ये टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट लेट से डिसाइड करती है. आप कहते हैं कि नहीं, मिडिल मैनेजमेंट हमको ये प्रोजेक्ट हमको फायदा नहीं दे रहा, तो लेट्स फिनिश दिस प्रोजेक्ट, बाकी के प्रोजेक्ट चलते रहेंगे. तो ये एक बड़ा फैसला है, रोज रोज नहीं होता. सिंगल यूज प्लान है आपका, ठीक है. अब आप इसमें जितने लोग होंगे उनको आपको निकालना पड़ेगा या दूसरे डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा.
آپ کو اس کے ریلیٹڈ جتنے آپ اس میں کر رہے ہیں، آپ کو لاس تو ہوگا، لیکن چونکہ وہ آپ کو فائدہ دے نہیں رہا تو اٹس اوکے ٹو بیئر دیٹ لاس. تو سنگل یوز پلان یہ ڈیسیژنز آپ کے روزمرہ زندگی میں نہیں لیے جاتے. پیچھے ہم نے جیسے اسٹینڈنگ پلان میں دیکھا تھا کہ امپلائی اگر لیٹ ہوتا ہے کام سے اور وہ روز لیٹ ہوتا ہے تو اس کو کوئی پنشمنٹ دی جاتی ہے. اس کے لیے آپ کوئی اسٹینڈنگ پلان یوز کرتے ہیں کہ اب میں یہ کروں گا تو میرے ڈپارٹمنٹ میں جو لیٹ آنے کا رواج ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ ایک آپ پلان جو بنائیں گے وہ اسٹینڈنگ پلان ہوگا، کیونکہ لوگ اکثر لیٹ ہوتے ہیں، لوگ اکثر ایبسنٹ ہوتے ہیں، لوگ جاب پر ہوتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ وقت لمبی لمبی کالز کرتے ہیں، جاب پر توجہ نہیں دیتے. تو اس کے لیے آپ جو پلانز بناتے ہیں وہ آج ایک امپلائی کر رہا ہے، کل دوسرا امپلائی کر سکتا ہے. تو سب کو مینج کرنے کے لیے آپ ایک ایسا پلان بناتے ہیں جو آپ بعد میں بھی یوز کر سکیں. رائٹ. اب سنگل یوز پلانز اس کے برعکس کسی ایک چیز کے لیے بنتے ہیں، کسی ایک پروجیکٹ کے لیے بنتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ پروگرام ہے سیٹ آف ایکٹیویٹیز ڈیزائن ٹو اکمپلش این آبجیکٹو اوور اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم. پروگرام اب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ڈیزائن ٹو اکمپلش این آبجیکٹو اوور اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے. پروگرام ایک ایکٹیویٹیز کا سیٹ ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے جس جیسے پلان آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو یہ پروگرام تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کیسے ہوگا، کورس آف ایکشن کیا ہوگا آپ کا. Program development set of project objectives. You break the project down into sequence of steps and then you assign the responsibility of each step, and then you establish the starting and ending times, and then you finally determine the resources needed for each step. یہ پروگرام کی ڈیولپمنٹ اگر آپ یہاں دیکھیے سلائڈ پر تو پروگرام ہے سیٹ آف ایکٹیویٹیز اینڈ پروگرام کی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ اس کے آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یو بریک دا پروجیکٹ انٹو سیکوینس آف اسٹیپس. آپ ڈفرینٹ اس کے اسٹیپس بنا لیتے ہیں کہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، دوسرے فیز میں یہ ہوگا، پہلے فیز میں یہ ہوگا. اینڈ دین یو اسائن دا ریسپانسبلٹی. جو بھی پروجیکٹ کا فیز جس سیکوینس کے اندر ہے آپ اس کے ساتھ اس کی رسپانسبلٹی اٹیچ کر دیتے ہیں، ڈفرینٹ ہیومن ریسورسز اس کے اوپر اسائن کر دیتے ہیں. اینڈ دین یو اسٹیبلش دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ٹائمس. آپ اس کا اسٹارٹ کا ٹائمنگ سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ نیکسٹ ویک اسٹارٹ کر رہے ہیں اور بائی دی اینڈ آف لائک آفٹر 2 months ہم اس کو پروجیکٹ کو ختم کر دیں گے. دین یو ڈیٹرمن دا ریسورسز نیڈیڈ فار ایچ اسٹیپ. تب پھر آپ اس کو ہر اسٹیپ کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، کتنا پیسہ، کتنے لوگ، کتنا ٹائم، کتنے فائنینسز، کتنی انفارمیشن، ہر طرح کا ریسورس آپ کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ پروگرام کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. بجٹ کا پارٹ دیکھیے. سنگل یوز پلانز ہی چل رہے ہیں. بجٹ میں اٹ ریپرزینٹس دا فنڈز ایلوکیٹڈ ٹو آپریٹ اے یونٹ فار دا فکس پیریڈ آف ٹائم. بجٹ اب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ فنڈز اب ایلوکیٹ ہوں گے تو فکس پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو دیے جاتے ہیں. اٹس ناٹ آن دا ریکرنگ بیسس کہ ان طرح کے پروجیکٹس کے لیے بجٹس نکالنے پڑتے ہیں. اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے بجٹس کو ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سنگل ٹائم ہے اور تھوڑا سا بڑے اسکیل کا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بجٹ اپروو کرنا پڑتا ہے. وچ از ناٹ دا کیس ان دا اسٹینڈنگ پلانز جو کہ ڈیلی بیسس پر ہوتے ہیں. تو اس پہ اگر تو ہے بجٹ اپرووڈ اس کے لیے لائک اس کو مسلسل رن کرنے کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن یہ سنگل یوز کے لیے جنرلی آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور باقی ریسورسز ریزرو کرنے پڑتے ہیں. اینڈ بجٹ از اے پلاننگ ٹول. ہمیشہ ایک پلاننگ ٹول ہوتا ہے انیشلی اینڈ بیکمنگ اے کنٹرول ٹول آفٹر امپلیمنٹیشن آف دا پلان. آپ کا پہلے پلاننگ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا کنٹرول ٹول بن جاتا ہے آفٹر دا امپلیمنٹیشن آف دا پروگرام. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ کیا کنٹرول ٹول ہے، آپ نے جو کام کیا کیا وہ صحیح کیا، آپ کو اس کو مولڈ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو آپ کو ایک طرح سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. سو دیٹ واز اباؤٹ دا سنگل اینڈ اسٹینڈنگ پلانس. یہ دیکھیے یہ فرق ہے، یہی ہم نے چیز ڈسکس کی ہے. یہاں اسٹینڈنگ پلانس کو آپ دیکھیے. اسٹینڈنگ پلانس وہ ہیں جو ریپیٹیٹو ہو سکتے ہیں. اس کے لیے یو ریلی نیڈ ٹو ٹیک دا اپروول آن دا پالیسی سائڈ کیونکہ بار بار یوز ہوگا تو پالیسی کو اپروول ملنا ضروری ہے. دین یو سیٹ دا پروسیجرز اینڈ دین دیر آر فیو رولز جس کے انڈر رہتے ہوئے آپ کو اسٹینڈنگ پلانس ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. اینڈ سنگل یوز چونکہ روز روز نہیں ہوتے، کبھی کبھی کے لیے ہوتے ہیں، ون ٹائم کے لیے. تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ یو ریلی نیڈ دا پروگرامس فار دیٹ اینڈ دین یو گیٹ دی بجٹس اپروول.
So this is a little bit difference between the two, right? اب یہ دیکھیے آپ کو identify each type of plan by the categories. سنگل یوز ہے اور اسٹینڈنگ پلان ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اسٹینڈنگ پلان ہے یا سنگل یوز پلان ہے. آپ خود بھی کوشش کیجئے. کوالٹی از جاب 1. کوالٹی از جاب 1. It can be the policy. اسٹینڈنگ پلان تو ہے لیکن پالیسی ہے کمپنی کی جس کے اندر آپ کو رہتے ہوئے کرنا ہے کہ کمپنی کا ایک رول ہے یا کمپنی کی ایک پالیسی بنتی ہے جس میں کوالٹی شوڈ بی ہائی لائٹڈ, رائٹ. اٹ کین بی دا اسٹینڈنگ پلان بٹ ود دی فوکس آف پالیسی. سیکنڈ دیکھیے, پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈیز پلان ٹو لینڈ سم ون آن دا مون. اب یہ ہے کہ دس از ناٹ اے ریپیٹیو پلان. ہر روز تو وہ کسی کو چاند پر بھیجنے سے رہے. تو کینیڈی کا پلان یہ تھا کہ کسی ایک بندے کو چاند پر اتارا جائے. ٹھیک ہے, ان کا پلان تھا 60s میں بنا تھا جب کینیڈی واز دا پریزیڈنٹ. انہی نے ناسا کا کریشن کیا تھا. ناسا کی آرگنائزیشن انہوں نے بنائی تھی اور اس کے بعد وی اسٹارٹڈ آف ود ایروناٹیکل پروجیکٹس اور بہت سارے لوگ پھر آپ کے آگے اسپیس میں گئے تھے. تو اس پلان کو آپ کیا کہیں گے, اسٹینڈنگ پلان ہے یا سنگل یوز پلان ہے؟ سنگل یوز پلان ہے. گڈ جاب. اوکے, ہاؤ مچ ول اٹ کاسٹ ٹو آپریٹ یور ڈپارٹمنٹ نیکسٹ منتھ؟ ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ ٹو آپریٹ یور ڈپارٹمنٹ نیکسٹ منتھ؟ اگلے مہینے کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو رن کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ ہر مہینے لگتا ہے, رائٹ. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو اگلے مہینے کے لیے کتنا چاہیے؟ اٹ مینس کہ ہر مہینے لگ رہا ہے تو اگلے مہینے کا وہ آپ سے صرف پوچھ رہے ہیں. تو اٹ کین بی دا اسٹینڈنگ اور سنگل یوز. اسٹینڈنگ. گڈ جاب. ویئر سیفٹی گلاسز وائل ٹورنگ دا فیکٹری. جب آپ فیکٹری پہ ٹور پہ جائیں تو پلیز اپنے سیفٹی گلاسز پہن لیجیے. دس از کلیئر کٹ رول ہے, ایک رول ہے, مگر اٹ کین بی دا اسٹینڈنگ پلان جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں. یہ پلان روزمرہ کی زندگی میں جب بھی آپ ایک فیکٹری کے اندر جائیں گے تو آپ ایک یہ سیفٹی گلاسز پہن کر جائیں گے. تو اٹس ڈیفینیٹلی اے رول جو کہ اسٹینڈنگ پلان کے اندر آتا ہے. ففتھ از forms for leaves of absence must be approved by the manager and submitted to the personnel office 1 month in advance of their effective dates. یہ جو لیو کے فارمز ہیں یہ مینیجر سے اپروو ہونے چاہیے اور سبمٹڈ ہونے چاہیے پرسنل آفس ایڈوانس میں 1 مہینے کے, جب آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہوں. جنرلی یا پریکٹیکلی ایسا ہوتا تو نہیں کہ 1 مہینہ پہلے آپ اپنی چھٹی کے پلانز کو بیچ میں ڈال دیں, لیکن اگر کمپنی کا رول ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. سو اٹ اگین از سنگل یوز پلان ہے یا اسٹینڈنگ پلان ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. جی اسٹینڈنگ پلان ہے. ٹھیک ہے, اور obviously اٹ کین بی دا پالیسی. یہ ہماری کمپنی کا اصول ہے کہ یہ رول ہے کہ جب آپ چھٹی پر جائیں تو 1 مہینہ پہلے سے ایڈوانس میں اس کو بتا کر جائیں, رائٹ. تو یہ اسٹینڈنگ پلان ہے. لیو آف ایبسنس obviously it's not a one time thing, it can be repetitive with the different employees, so it's definitely a standing plan. Okay, so وہاں ہم نے ڈسکس کیا اسٹینڈنگ اور سنگل یوز پلانس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز. اب ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف پلانس. ٹائپس کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ فرسٹ از دا کنٹیجنسی پلانس. کنٹیجنسی پلانز آر جنرلی کوئی رف آئیڈیا ہے آپ کو کنٹیجنسی پلانز کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی, اوکے. کنٹیجنسی پلانز ہوتے ہیں آلٹرنیٹیو پلانز ہوتے ہیں. امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ آپ نے بیک اپ کے طور پر سیف پلان رکھا ہوتا ہے. آپ فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں, لائٹ چلی جاتی ہے, لائٹ کا بیک اپ جو ہوتا ہے وہ کنٹیجنسی پلان ہوتا ہے. تو آپ پہلے سے جب ایک پلان آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں ہیں,
اس میں اگر یہ ہو گیا تو یوں ہوگا, اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا, اگر یہ ہوا تو یوں ہوگا. تو آپ ایک طرح سے کانٹیجنسیز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز شارٹ ہو گئی, اگر ایک بندہ یہ نہ آئے تو اس کی ریپلیسمنٹ پر پھر میں اس کو بھیج دوں گا. اگر لائٹ چلی گئی تو میں جنریٹر کا بندوبست کر دوں گا. اگر گاڑی نہ ہوئی تو وی ول مینج ود لوکل ٹرانسپورٹ. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگ کنٹیجنسی پلاننگ پہلے سے کر رہے ہیں. جن جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ چیزیں آگے پرابلم کر سکتی ہیں, ان چیزوں کے بارے میں آپ کنٹیجنسی پلانز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں یہ بول رہا ہے کہ آلٹرنیٹیو پلانز ٹو بی امپلیمنٹڈ اف کنٹرولبل ایونٹس اکر. جب انکنٹرولبل ایونٹس ہوں گے تو ہم obviously you will have to have the alternative plans. Then you develop a development بھی اس کی ضروری ہے. contingency plan آرام سے نہیں بنتے. What might go wrong in my department? How can I prevent it from happening? And if it does occur, what can I do to minimize its effect? یہ کچھ چیزیں جس کی بیس پر آپ کنٹیجنسی پلانس تیار کرتے ہیں کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا غلط ہو سکتا ہے ان فیوچر, اور اگر غلط ہو جاتا ہے تو میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں, ہاؤ کین آئی پریونٹ اٹ, اینڈ اف اٹ ڈز اکر میں کیا کر سکتا ہوں اس کے minimize the effects of this thing. So that's how you do the contingency planning. Okay. Why managers don't plan? اب کچھ لیم ایکسکیوزز مینیجرز کے اینڈ پر آ رہے ہیں کہ کتنی ضروری ہے پلاننگ, لیکن مینیجرز نہیں کر رہے تو کیا وجوہات ہیں. تو کلیمڈ لیک آف ٹائم, یہ مینیجرز یہ ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ کلیمڈ لیک آف ٹائم. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم کی بہت شارٹیج ہوتی ہے. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ وی ڈونٹ نو, لیکن دے بلیو ان دس تھنگ کہ دے ریئلی رن شارٹ آف ٹائم آل دا ٹائم. ٹھیک. ٹینڈنسی ٹوورڈ ایکشن. اب آپ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پلان کرنے سے بہتر ہے کہ میں جا کے وہ کام کر دوں, وہ زیادہ آسان ہوتا ہے آپ کے لیے. ابھی میں نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بولا کہ ڈیسیژن میکنگ کے طور پہ فار ایگزامپل اگر آپ اس ہفتے میں کوئی چیز خرید رہے ہیں, چھوٹی سی چیز بھی, آپ کوئی ڈٹرجنٹ خرید رہے ہیں تو اس میں وہ ویٹڈ کیپنر ٹریگو ماڈل اڈاپٹ کریں. آپ کہیں گے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں بس جا کے خرید لوں گا, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے بس ہو جاتا ہے, بٹ آئی وونٹ گو فار دا ایپلیکیشن آف دس پروسیس. تو مینیجرز ڈو دا سیم تھنگ, دے ہیو دا ٹینڈنسی ٹوورڈ ایکشن. وہ کہتے ہیں ایکٹ کرو. پلاننگ بنانا یا پلانز بنانا از ویسٹ آف ٹائم. Sometimes they say, but this is not the right approach. ٹھیک ہے. اوکے, اب آئیے اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل پلاننگ پہ. اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے کہ the process of developing a mission and long range objectives and determining in advance how they will be accomplished. ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو, شارٹ ٹرم آبجیکٹوز آپ بناتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو آگے چلانے کے لیے کیا چیز اور کیا میتھڈز استعمال ہوں گے, اینڈ دین دس از دی اسٹریٹجی. اسٹریٹجک ڈائریکشنز آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اسٹریٹجی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم لانچ کریں گے, یہاں اس مارکیٹ میں ہم جائیں گے, یہ مارکیٹ سیگمنٹ ہم چینج کریں گے. تو یہ اسٹریٹجک پلاننگز ہوتے ہیں سارے. آپریشنل پلاننگ ہوتی ہے اس کے برعکس, دا پروسیس آف سیٹنگ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز اینڈ ڈیٹرمننگ ان ایڈوانس ہاؤ دے ول بی اکمپلشڈ. کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک پلاننگ تو تھوڑی گرینڈ لیول کی ہے نا, آپریشنل پلاننگ ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو اچیو کرنے کے لیے لوور لیول کی پلاننگ. شارٹ رینج آبجیکٹیوز اینڈ ڈیٹرمننگ ان ایڈوانس کے اس بڑے لیول کے اسٹریٹجک آبجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے یہ آبجیکٹیوز میں سیٹ کروں گا آپریشن لیول, اور اس کو اس طرح سے اچیو کروں گا. لائک ڈیلی ٹاسکس میں یہ لوگ کام کریں گے, ڈیلی ٹاسکس میں اتنے لوگوں کا ایک گروپ بنے گا, ڈیلی ٹاسکس میں یہ لوگ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. ساری آپریشنل پلاننگ ہے کہ ان کے چلتے ہوئے کام بھی افیکٹ نہیں ہو رہے, اور ان کو اگر ہم نے ایکسٹرا کام دے دیا تو اس سے وہ کس طرح سے اس کو مینج کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے ڈفرنس بٹوین دا اسٹریٹجک پلاننگ. تو بڑے اسکیل کی پلاننگ ہوتی ہے آپریشنل پلاننگ, تھوڑی سی آپریشنل لیول کی نیچلے لیول کی پلاننگ ہوتی ہے جس میں ڈیلی آپریشنل ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں. اسٹریٹجی از دا پلان فار پرسوئنگ دا مشن اینڈ اچیو دی آبجیکٹیو. اسٹریٹجی آپ بناتے ہیں اپنا مشن اچیو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مشن اور آبجیکٹیو اور گول اور اسٹریٹجی کے لنک اپ کو سمجھاتی ہوں. لنکس ان کے درمیان ہوتے ہیں. مشن ہوتا ہے کہ آپ کی ریزن ہوتی ہے ایگزسٹنس کی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو بی اے بگ مین, آپ ایک بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں زندگی میں, دیٹ از یور مشن. اب اس بڑا آدمی کیسے بنیں گے, آپ اس کے لیے کچھ سوچتے ہیں نا طریقہ کار.
تو ہمارے یہاں سب سے مشہور لائک پیپل آپٹ فار انجینئرنگ فیلڈز، فار ڈاکٹری فیلڈ، یا پھر اب بزنس فیلڈ. تو اس میں سے کچھ آپ نے، یا آپ نے سوشل سائنسز میں کچھ ماسٹرز کر لیا، یا آپ کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے، پہلے بڑا آدمی بننے کے لیے آپ کو تعلیم لینی پڑتی ہے، رائٹ؟ تعلیم آپ اس طریقے سے لے رہے ہیں. پھر اب یہ آپ کا گول سیٹنگ ہو رہی ہے کہ گول سیٹنگ، یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، یو وانٹ ٹو بی این انجینئر، یہ آپ کی گول سیٹنگ ہے مشن کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر یا آئی وانٹ ٹو بی این انجینئر. اب یہ گول سیٹ ہو گیا. آبجیکٹو ہوتا ہے تھوڑا سا مزید اسپیسیفک اور نیرو پارٹ اس کا. کیسے انجینئر بنیں گے؟ آپ کو ڈیفینیٹلی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. فار دیٹ یو ریئلی ہیو ٹو سیٹ اسمال شارٹ ٹرم گولس. یو ریئلی ہیو ٹو ٹیک دی tests in order to apply for those posts, and then in order to pursue that objective you really have to take admissions into those, for example, universities, engineering universities میں آپ کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اینڈ دین دس از دی آبجیکٹو. اب آپ چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹس کیا ہیں، ایڈمیشن کی کیا ڈیٹس ہیں، آگے داخلے کی آخری تاریخ کیا ہے، ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں. یہ آبجیکٹیوز ہیں. آبجیکٹیوز جب آتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے کوانٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ گول تو ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میں انجینئرنگ کروں گا، آبجیکٹو ہوتے ہیں کیسے کروں گا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اتنے سالوں میں یہ ہو جائے گا، 2 سال میں تو پھر میں یہ جاب کروں گا، تو پھر میں ایونچولی آفٹر 10 سال بعد میں بڑا آدمی بن جاؤں گا، رائٹ؟ تو آبجیکٹو تھوڑے سے کوانٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لائنس ہیں، اس پہ جانا ہے، اس پہ ٹیسٹ دینا ہے. اس کے لیے پھر آپ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتے ہیں کیسے کرنا ہے. ٹیسٹ کے لیے بک خریدنا ہے، بک سے تیاری کرنی ہے، دیز آر دا اسٹریٹجیز. میں نے پھر ٹیسٹ سینٹر جانا ہے، وہاں جا کے ٹیسٹ دینا ہے، اپلیکیشن جمع کروانی ہے، انٹرویو کے لیے جانا ہے، اینڈ دین آئی ایم ایڈمیٹڈ ان دی یونیورسٹی، دین آئی ہیو ٹو اسٹڈی. یہ چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز روزمرہ کی آپ بناتے ہیں. پھر اس طریقے سے اس کا تھوڑا سا ایک تکونا ہوتا ہے. یوں مشن سے اسٹارٹ ہوتا ہے، گول، آبجیکٹیوز، اسٹریٹجیز. اب یہ تو آپ کی پرسنل لیول کی میں نے آپ کو بتایا. آرگنائزیشنز میں جب یہ مشن، گول، اسٹریٹجیز بنتی ہیں تو تھوڑی گرینڈ اسکیل کی بنتی ہے. اس میں لیٹس موو فارورڈ. یہ دیکھیے یہ اسٹریٹجک پروسیس ہے. یو ڈیولپ دا مشن، یو اینالائز دا انوائرمنٹ. یہ پارٹ جو تھا یہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی، یہ ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یو اینالائز دا انوائرمنٹ، کیونکہ میں آپ کو صرف پرسنل لیول پر سمجھا رہی تھی کہ مشن، گول اور آبجیکٹو میں کیا فرق ہوتا ہے. ابھی ہم اس کو آرگنائزیشن لیول پر جب اپلائی کریں گے آفٹر سم ٹائم، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یو ریئلی کی ناٹ اگنور دس فیکٹر، یہ والا اینالائزنگ دا انوائرمنٹ. پھر آپ سیٹ کرتے ہیں اپنے آبجیکٹو، اینڈ دین یو امپلیمنٹ دوز آبجیکٹیوز، اینڈ دین یو ڈیولپ دا اسٹریٹجیز اپنے ان آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے، اینڈ دین یو امپلیمنٹ اینڈ کنٹرول دوز اسٹریٹجیز. امپلیمنٹیشن آپ بناتے ہیں. یہ 5 فیکٹرز ہیں، ان کو کلوزلی لنکڈ اپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسٹریٹجک پروسیس کے لیے. اوکے، سو لیٹس ڈو دی اسٹریٹجک پلاننگ ناؤ. اسٹریٹجک پلاننگ 3 لیولس پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیٹ می ٹاک اباؤٹ لٹل بٹ آف دس اینالائزنگ دا انوائرمنٹ. مجھے کوئی تسلی نہیں ہو رہی کہ ہم اس کو ڈسکس کیے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ جب آرگنائزیشن لیول پہ اپنا مشن ڈیولپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن کا مشن ہے کہ اس کو مارکیٹ لیڈر بننا ہے. مارکیٹ لیڈر بننا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مارکیٹ لیڈر بننے کے لیے یو ریئلی ہیو ٹو ہیو دی ویری گڈ پروڈکٹس جو لوگ آپ سے خریدیں. سو آپ ان کے لیے کچھ گول سیٹنگ کرتے ہیں. گول سیٹنگ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ گولز بناتے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ بنائیں گے، ہم یہ ان مارکیٹس میں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں گے، ہم ان کو خرید لیں گے، ہم ان کو اپنے بیچ دیں گے، ہم یہاں سے اپنی ٹرانسپورٹیشن کروا لیں گے. لاٹس آف گولز. لیکن ان سب ڈیسیژن سے پہلے آپ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں. جو میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں اس کی مارکیٹ میں کتنی ڈیمانڈ ہے. آپ انوائرمنٹ کو انالائز کریں. یو ریمبر دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا. وہ انوائرمنٹ آپ کی بہت زیادہ لنکڈ اپ ہوتی ہے آپ کے بزنس ڈیسیژنز کے ساتھ. اب اگر آپ کہیں گے کہ میں ٹائپ رائٹر بنانے کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، مارکیٹ یا انوائرمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی اس کام کی، کیونکہ ٹائپ رائٹر تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. آپ ڈسک فلوپیز بنانے کا کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آپ فلیش ڈرائیوز بنانا چاہ رہے ہیں، جمپ ڈرائیوز جو کہ 1 GB کی ہے، گیٹنگ آؤٹ آف مطلب
آؤٹ آف مارکیٹ آپ اتنی چھوٹی اسٹوریج کیپیسٹیز کی فلیش ڈرائیوز بھی کوئی پسند نہیں کرتا. پیپل وانٹ ہائی لیول لائک 40 GB 80 GB اس طرح کے تو کانسیپٹس آ گئے. تو وہ دیکھیے جو انوائرمنٹ آپ کو بتا رہی ہے رائٹ. تو یہ انوائرمنٹ کا آپ کو پھر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں انوائرمنٹ میں پھیلی ہوئی. کچھ لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کئی اپرچونیٹیز بالکل ان اٹینڈیڈ ہوتی ہیں. ان اپرچونیٹیز کو اٹھا لینا از دا اسٹرینتھنگ پارٹ. اس سارے اسکین کرتے ہیں آپ انوائرمنٹ کو اندر باہر سے, اس کو سوٹ انالیسس بولتے ہیں. یہ ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر میں. اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں آپ انوائرمنٹ میں کیا کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا کیا ویکنیسز ہیں آپ کے آرگنائزیشن کی, انوائرمنٹ میں کیا اپرچونیٹیز اور کیا تھریٹس آپ کے لیے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ انوائرمنٹ کو. یہاں سے یہ دیکھیے, دین ان دا لائٹ آف دس انوائرمنٹ یو سیٹ دا آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے, تو ابھی آگے بات دوبارہ بڑھے گی تو پھر وی ول ڈسکس سارٹ انالیسس, بٹ پلیز کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ انوائرمنٹ کو دیکھے بغیر آپ فار ایگزامپل MBA کر رہے ہیں. آپ نے MBA کرنے کا ڈیسیژن کیوں لیا؟ انوائرمنٹ, ڈیمانڈ ہے نا, پیپل آرگنائزیشنز نیڈ MBAs, تو یہ انوائرمنٹ ہے. اب اگر آپ انوائرمنٹ کو دیکھے بغیر کسی پرانی تھکی ہوئی فیلڈ میں ماسٹرز کرنے چل پڑتے ہیں جس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو یو آر ناٹ کنسیڈرنگ دا انوائرمنٹ ایٹ آل. سو دیٹ از وائی وی ریئلی ہیو ٹو اسٹڈی کہ باہر کی دنیا کو کیا چاہیے ہم سے, تاکہ ہم وہ کریں, تاکہ ہم اس سے بہتر کریں, تاکہ ہم اس جگہ پر ایڈجسٹ ہو سکیں. تو اب آگے چلتے ہیں. اوکے, سو وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا اسٹریٹجک پلاننگ. 3 ٹائپس کے لیولز ہوتے ہیں اس پہ اسٹریٹجیز بنتی ہیں. ایک کارپوریٹ لیول ہوتا ہے, ایک بزنس لیول ہوتا ہے, ایک فنکشن لیول ہوتا ہے. کارپوریٹ لیول ٹاپ کا لیول ہوتا ہے. پلان فار مینیجنگ ملٹیپل لائنز آف بزنسز. آپ کے ایک بزنس, 2 بزنس, 3 بزنس رن ہو رہے ہیں, آپ ان کو چلانا ہے, بند کرنا ہے, ختم کرنا ہے. PNG فار ایگزامپل, فوجی فاؤنڈیشن, دین یونیلیور, دین شیل, نیسلے, یہ سب ٹاپ کے بزنسز ہیں. ان کی پوری پروڈکٹ لائنز یہاں آپریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کون سے پروڈکٹ کو بند کرنا ہے, کون سے پروڈکٹ کو چلانا ہے, کون سا پروڈکٹ انٹروڈیوس کرانا ہے یہاں. تو بزنس لیول اسٹریٹجی اس سے ایک نیچے کا اسٹیپ ہوتا ہے. یہ مینیجنگ 1 لائن آف بزنس ہے. اب بزنس لیول کی اسٹریٹجیز بنے گی کہ فار ایگزامپل PNG نے سوچا کہ وہ اولڈ اسپائس بار یا پینٹین اسٹارٹ کرے گا پاکستان میں. جب پینٹین نہیں تھا تو نہیں تھا, پینٹین کے ساتھ انہوں نے ایک اور نیا شیمپو لانچ کرنا ہے, فار ایگزامپل اسٹار شیمپو. میں ایک ایگزامپل لے رہی ہوں, ہائپوتھیٹیکل نیم اسٹار شیمپو. ٹھیک ہے, پہلے جو ان کی ہو چکے ہیں دیٹ از اوکے. دے جسٹ وانٹ ٹو کم اپ ود اے نیو شیمپو, اسٹار شیمپو. اب اس کے لیے بزنس لیول اسٹریٹجی بنے گی, پورا بزنس یونٹ بنے گا. وہ بزنس یونٹ جو آلریڈی ایگزسٹنگ شیمپوز کے ساتھ ان کی فیکٹریز کو شیئر کرے گا, رائٹ. تو آپ کا بزنس لیول اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ پلان فار مینیجنگ 1 لائن آف بزنس. شیمپوز کی لائن کو مینج کرنے میں کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک پروڈکٹ لائن اور ایڈ کر دی جائے. فنکشنل لیول اسٹریٹجیز ہوتی ہیں دا پلان فار مینیجنگ 1 ایریا آف دا بزنس, جسٹ 1 ایریا, مے بی مارکیٹنگ, مے بی ہیومن ریسورس. اب آپ نے پروڈکٹ لانچ کر دی, مارکیٹنگ کریں گے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, پروڈکشن کریں گے اس کی. تو مینوفیکچرنگ جو ہوگی وہ فنکشنل لیول اسٹریٹجی ہوگی. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنکشنل لیول, R&D فنکشنل لیول, مارکیٹنگ فنکشنل لیول. یہ سب آپ چھوٹے چھوٹے جو ڈویژنز اس کے آ جاتے ہیں, یہ آپ کے فنکشنل لیول کی اسٹریٹجیز بن جاتی ہیں. تو اس لیے 3 لیولز پر یہ اسٹریٹجیز آپ کی کام کرتی ہیں. اوکے, یہ دیکھیے اس پکچر میں آپ کو بہت بہتر سمجھ آئے گا کہ اسٹریٹجیز کا کیا مطلب ہے. مینجمنٹ لیول, اپر اینڈ مڈل لوور. یہاں اسٹریٹجی کا لیول دیکھیے, ٹاپ جو ہوتی ہے وہ جنرلی کارپوریٹ اسٹریٹجیز بناتا ہے. اپر اینڈ مڈل جو ہے وہ بزنس لیول اسٹریٹجیز پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مڈل اینڈ لوور, مڈل کا ایکچولی اوپر سے بھی تعلق ہوتا ہے, نیچے سے بھی تعلق ہوتا ہے. ان دونوں کو یہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کمیونیکیٹ دونوں سے کر رہے ہوتے ہیں. مڈل اینڈ لوور کا جنرلی فنکشنل اسٹریٹجیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. فنکشنل میں اب آپ یہ دیکھ لیں, آپریشنز ہے, مارکیٹنگ ہے, فائنینس ہے, ہیومن ریسورسز اینڈ ادرز لاٹس آف ادر ڈپارٹمنٹس جو کہ یہاں مینشن نہیں ہے لیکن ہو سکتے ہیں. اور یہ اس کا پلاننگ لیول اور ٹائم کا رینج بھی گیون ہے. اپر لیول جو اسٹریٹجیز کارپوریٹ بناتی ہے وہ تھوڑی سی لانگ ٹرم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پروڈکٹ دنوں میں نہیں اسٹارٹ ہوتا یا دنوں میں ختم نہیں ہوتا, اٹ ٹیکس ٹائم, مہینے لگ جاتے ہیں. اپر اینڈ مڈل لیول اسٹریٹجک, ان کا بھی پلاننگ لیول ہوتا ہے اور ان کا بھی ہورائزن تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے. مڈل میں تھوڑا سا شارٹ ہو جاتا ہے ٹائم رینج, کیونکہ آپ نے
کوئی بندہ ہائر کرنا ہے دنوں میں ہو جائے گا, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آئیے تو مارکیٹ کرنی ہے ایک چیز کو, وہ بھی ہفتوں میں ہو جائے گی یا دنوں میں ہو جائے گی. تو اس کا ٹائم پیریڈ اتنا لانگ نہیں ہوتا, اور تھوڑا سا کام کرنے کا سٹائل جو ہے وہ آپریشنل ہوتا ہے, کام کرنا which is called operational, کہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہوتے ہیں تھوڑے سے. ٹھیک ہے, یہ ایک فگر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ کیسے لیولز ایڈجسٹ ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں. اوکے, سو اگر اب میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک اسٹارٹ کریں بزنس, سوچئے کہ کوئی بزنس آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے, رائٹ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیو یو دس ایگزامپل کہ آپ ایک پلان لے لیجئے, اس پلان کے حساب سے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اب آپ کیسے اس کی اسٹریٹجیز بنائیں گے. ہم نے بھی یہ ڈسکس کیا کہ آپ فار ایگزامپل ایک مارکیٹ لیڈر ہمارا مشن تھا. ٹھیک ہے, بزنس لیول پر اب آپ سوچ رہے ہیں, ایک کمپنی ہے, اس کا مشن ہے کہ ہی وانٹس ٹو بی دا لیڈر ان دی مارکیٹ. اب یہ پی این جی, یونیلیور, یہ کافی ٹاپ لیول کے برانڈز ہیں, کافی ٹاپ لیول کی کمپنیز ہیں, رائٹ. دے کین بی کنسیڈرڈ ایز مارکیٹ لیڈرز. کوک از دا مارکیٹ لیڈر. ٹھیک ہے, ان کے پاس میکسیمم شیئرز ہیں مارکیٹ کے. کوکا کولا کو دیکھ لیجیے, اب ان کا مشن اگر یہ تھا کہ ہم نے لیڈر بننا ہے تو اس کے لیے انہوں نے بہت ساری پلاننگ کی ہے, رائٹ. اب آپ مشن سے ایک سٹیپ نیچے اتریے, مشن اچیو کرنے کے لیے یو میک دا گولز. اب میکنگ دا گولز کہ کیسے ہم مارکیٹ لیڈر بن سکتے ہیں. مارکیٹ لیڈر بننا آسان نہیں ہوتا, اٹس ویری 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 ہارڈ. آپ کی جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو تقریباً اٹیک کرتے ہیں برے طریقے سے, کھا جاتے ہیں آپ کو ان فیلڈز میں. تو یو ریلی ہیو ٹو سسٹین ود دیم. کتنا آپ کس کے ساتھ کتنا کمپیٹ کریں گے. کلاس میں فرسٹ آنا ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں نا, وہ فرسٹ نہیں آنے دیتے آپ کو, اینڈ یو وانٹ ٹو بی ایٹ دا ٹاپ. تو فرسٹ آنا تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو کمپنی یہ مشن رکھتی ہے کہ ہم نے مارکیٹ لیڈر بننا ہے, بہت مشکل مشن ہے. اس کے حساب سے آپ اسٹیپ ڈاؤن کیجیے. اب آپ گول سیٹ کر رہے ہیں, گول بنا رہے ہیں کہ کیسے. گول میں آپ یہ کہیں گے کہ ہم ایک بیوریج انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس بیوریج کا نام ہے کوک. ٹھیک ہے, اب تو خیر بہت پرانی ہوگی, صدیوں پرانی کوک ہوگی, لیکن اگر آپ نئی کوئی کولا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یو وانٹ ٹو بی دا لیڈر, تو آپ ایک ایم سی کولا, کوئی ایم سی کولا سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا گول ہے کہ ہم یہ ایک کوک کا بیوریج سٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم مے بی لائن میں کچھ ریلیٹڈ اسنیکس سٹارٹ کریں گے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پیپسی کے ساتھ ان کے لیز چپس بھی ہیں, ایکوافینا بھی ہے, تو تھوڑی ریلیٹڈ لائنز میں بھی آ جاتے ہیں, تاکہ صرف ایک برانڈ نہ رہے, کافی زیادہ برانڈز بن جائیں جس کو وہ سیل آف کر کے اپنا لیڈرشپ کا ڈریم پورا کر سکیں. تو اب اس کوک کولا کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے مینجمنٹ کے لیولز دیکھیے. یہاں دیکھیے, اپر لیول مینجمنٹ کارپوریٹ اسٹریٹجی بناتی ہے. کارپوریٹ اسٹریٹجی میں کیا وہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو ایک ڈرنک کولا بنانا ہے تو وہ کن کن جگہوں پر آپ لانچ کریں گے. اگر آپ پاکستان سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو پاکستان میں سب سے بڑا سٹی آپ چوز کریں گے. مے بی آپ کے پلانٹس زیادہ لاہور میں ہیں, کراچی میں, تو آپ وہاں ان کو کارپوریٹ اسٹریٹجیز کے حساب سے ڈیولپ کریں گے. آپ وہاں پلانٹ لگے ہوئے ہیں, آپ اپنے پلانٹ خود لگائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو بہت گرینڈ اسکیل کا پلانٹ کھولنا تو آپ وہاں پلانٹ اپنے لگائیں گے بنانے کے لیے, یا کسی سے رینٹ پہ لیں گے, اٹس اپ ٹو یو. لیکن آپ ایک برانڈ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پی سی کولا سٹارٹ کر رہے ہیں. پی سی کولا کے ساتھ ہم پانی بھی سٹارٹ کریں گے, پانی کے ساتھ ہم سنیکس بھی سٹارٹ کریں گے, ہم کوئی بیکڈ آئٹم سٹارٹ کریں گے تاکہ ان کو سیل آف کر کے ہم لوگوں کے دلوں میں اپنا وہ کر سکیں. آپ ابھی پروڈکٹ کی لائنز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور کنٹری کے ڈویژنز آئیڈینٹیفائی کریں کہ پاکستان میں کیونکہ ابھی آپ مارکیٹ لیڈر پاکستان میں بننے کی خواب دیکھیں گے, ایک دم سے دنیا میں نہیں پہنچیں گے. دنیا میں تو بعد کا سٹیپ آئے گا, پاکستان میں پہلے آپ لیڈر بن جائیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے لیے آپ پلاننگ کا لیول اور دیکھیے, یہ لانگ ٹرم ہے. آپ کو کہیں سال 2 سال بعد پتا چلے گا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ٹھیک ہے, آپ نیچے پر آئیے. اپر اینڈ مڈل لیول پہ بزنس اسٹریٹجیز بنیں گے. گول سیٹنگ اب آپ کریں گے. گول سیٹنگ میں آپ نے اپنے سوٹ انالیسس, ریمبر دا انوائرمنٹل فیکٹ. اب آپ کو یہ بہت ضروری ہے انوائرمنٹل اسٹڈی کرنی. انوائرمنٹ کو جب آپ باہر نکل کر دیکھیں گے تو یو ول ریئلائز کہ 2 جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مارکیٹ میں. کون کون؟ کوک, پیپسی. یہ اتنے بڑے جائنٹس ہیں جو کسی کو مارکیٹ میں آنے ہی نہیں دیتے ایکچولی. آر سی کولا آیا چلا گیا, اور بہت سے کولاز آئے چلے گئے.
یہ کسی کو ٹھہرنے دیتے ہی نہیں ہیں. آپ ٹرائی کیجئے, آپ ٹرائی تو کیجئے, آپ گول سیٹنگ کریں. آپ نے مارکیٹ لیڈر بننا ہے وچ از ویری گریٹ مشن. تو آپ انوائرمنٹل سکیننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسا کولا لانچ کروں گا, پی سی کولا. کوکا کولا تو ہے, پیپسی بھی ہے. آپ پی سی کولا سٹارٹ کر رہے ہیں, جو آپ تب تک لیڈر نہیں بنیں گے جب تک وہ ایگزسٹنگ کوک اور پیپسی کو ریپلیس نہ کر دے. بہت مشکل مشن ہے, کیسے کریں گے آپ؟ یا تو بہت لو کاسٹ اسٹریٹجی رکھیں گے, لیکن کولا میں لو کاسٹ اسٹریٹجی نہیں چلتی ہے. آپ کو ہیوی ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑے گی. آپ نے کبھی کوک اور پیپسی کے ایڈز دیکھے ہیں؟ بہت ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں, بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں, کیونکہ کوک اور پیپسی کی جو سروائیول ہے وہ بیسیکلی ایڈورٹیزمنٹس ہیں, مارکیٹنگ ہے. یہ دونوں کمپنیز مارکیٹنگ کی بیس پر چلتی ہیں. ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے کہ کتنی ڈیفینسو قسم کی, کتنی ایکسٹینسو ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, جو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ان کا ایگزسٹنگ ریپلیسمنٹ لینی پڑے گی ہر وہ جگہ جہاں کوک اور پیپسی ہیں. آپ نے دیکھیں کہ ہر جگہ پہ, ہر آرگنائزیشن میں کوک اور پیپسی کے فریزرز اینڈ ریفریجریٹرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہر جو نیا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں, ایدر کوک اور پیپسی, کیونکہ دے آر آل اوور دا ورلڈ, ہر جگہ دنیا میں. پہلے تو جو ایگزسٹنگ نیا بزنس سٹارٹ ہوگا وہ آپ کو خریدنے کی کوشش کریں گے. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا ہی نہیں کہ اتنے بڑے جائنٹس کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکیں. وہ آپ جو ہی بزنس سٹارٹ کریں گے وہ ان سب شاپ کیپرز یا ریٹیلرز کو منع کر دیں گے کہ ان کا برانڈ نہیں رکھنا. ہمارا کانٹریکٹ آپ, ان کی کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں, ان کا کانٹریکٹ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ہمارا برانڈ رکھنا ہے اور باقی برانڈ نہیں رکھنے. آپ نے لوگ صرف ہمارا برانڈ ہی رکھیں گے. وہ اس چیز کے ان کو پیسے دیتے ہیں, وہ اپنے فریزرز وہاں انسٹال فری میں ان کو دیتے ہیں کہ ہم آپ کو فریزرز دیں گے, ہم لا کے اپنی کوک سیٹ کریں گے, ہم اپنے باقی پروڈکٹ سیٹ کریں گے. نہ ہمارے فریزر میں کسی اور پروڈکٹ کو جگہ دینی ہے, نہ ہی کوئی اور پروڈکٹ آپ اپنے دکان میں یا ریٹیلنگ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں. آپ کتنے ریٹیلرز کے ساتھ لڑائی کریں گے, کتنی ہیوی آپ کو کیمپین چلانی پڑے گی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ابھی تو انوائرمنٹل سکیننگ ہو رہی ہے صرف, جہاں آپ کے اوسان خطا ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز یہاں جو کام کریں, کے ایف سی, میکڈونلڈس, ان سب کے کوک اور پیپسی کے ساتھ لائزونز ہیں. یہ بیسیکلی جو کے ایف سی اینڈ پیزا ہٹ تھا, یہ پیپسی نے ہی سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے ادھر یو ایس میں ہے, I've forgotten the name. It is میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں. تو 3 ان کے فاسٹ فوڈز تھے جو انہوں نے اسٹارٹ کیے, اور پھر پیپسی اسٹارٹیڈ آف ود دیم, اینڈ دین جب وہ بزنس اسٹیبلش ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے ایف سی پہ جاتے ہیں تو پیپسی کی پوری ساتھ آپ کو پیکج ملتا ہے, پیپسی کی ہی بوٹل ہوتی ہے, پیپسی اور کوک مکس نہیں ہوتے ہیں. میکڈونلڈز جائیں گے تو ان کی کوک کے ساتھ ساری اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ اتنے, آپ پیزا ہٹ جائیں گے تو ان کی پیپسی کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو ہارڈیز کی اس کے ساتھ ہے, لیکن ہر ایک فاسٹ فوڈ کی ایدر پیپسی اور کوک کے ساتھ میوچل اگریمنٹس ہوئے ہیں کہ وہ سالوں تک اپنا بزنس کسی اور کو نہیں دے سکتے, کانٹریکٹس ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے جا کر ان سے کہیں گے کہ یہ بزنس ہم کو دے دو, انلیس کہ آپ ان کو اتنا پیسہ دیں کہ وہ جو کوک اور پیپسی کو سائڈ پر ہٹا دیں. ابھی آپ پاکستان میں بزنس لیڈر بننے کا سوچ رہے ہیں, رائٹ. تو یہ آپ اگر اب وہی بات ہے, سپلائی چین آ جاتی ہے. ان کے اپنے سپلائرز کے ساتھ اتنے ڈیپ کانٹیکٹس ہیں, ریلیشن شپس اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک نئے انٹرنٹس کو اپنی ریٹیلنگز میں یا مارکیٹ میں یا فاسٹ فوڈ کے ساتھ جگہ دے دیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنے لانگ ٹرم ریلیشن شپس خراب ہی نہیں کریں گے انلیس کہ آپ ان کو اتنا پیسہ دیں یا اتنا انویسٹ کریں یا اتنے لیوکریٹو پلانز دیں کہ وہ کوئی کوک اور پیپسی سے سوئچ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں. اس کے لیے آپ کو اتنی ہیوی ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑے گی جس پر لاکھوں کروڑوں کا روپے آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. آپ کو فری سیمپلز دینے پڑیں گے, آپ کو ریمائنڈر اسٹریٹجیز دینی پڑیں گی, آپ کو ٹی وی پر ہیوی ایڈورٹیزمنٹس دینے پڑیں گے جس میں آپ کو ہائی سیلیبریٹیز کو اپنا برانڈ امبیسڈر بنانا پڑے گا تاکہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیشن فیل کریں.
پھر آپ کو پروڈکٹس کے ورژنز نکالنے پڑیں گے. ان کی پیپسی کے دیکھیں آپ میرنڈا, 7 اپ, ماؤنٹین ڈیو, یہ اس طرح کے ورژنز آپ کو ان کے ساتھ, آپ کو اندازہ نہیں, کوک کے تو تقریباً 65 یا مور دین دیٹ برانڈز ہیں. ہر ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں ان کے. پاکستان میں تو بہت کم 5-6 انہوں نے اپنے لانچ کیے ہوئے ہیں, باقی دنیا میں دیکھیں گے تو ان کے مور دین 75 برانڈز آر اویلیبل, جو کہ جس میں لائک اٹس لیمنیڈ ہے, لیمنیڈ کے ٹچ کے ساتھ ہیں, لیمن کے فلیور کے ساتھ ہیں, اورنج کے فلیور کے ساتھ ہیں, اسٹرابیری کے فلیورز کے ساتھ ہیں, دین لیچی کے فلیور کے ساتھ ہیں, دین الکوہولک بیوریجز ہیں, نان الکوہولک بیوریجز ہیں, دین ان کی آئس ٹیز ہوتی ہیں, دین ان کی لیمن بیسڈ آئس ٹیز ہوتی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ اب آپ فار ایگزامپل آپ نے کہا نہیں میں پھر بھی مارکیٹ میں جمپ تو کروں گا. ابھی انوائرمنٹل اسکیننگ سے ہی آپ دہل کر رہے ہیں اور آپ اپنے نیکسٹ اسٹیپ بنا رہے ہیں کہ اپنے مینیجرز کی ٹیم سیٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بناؤ, یہ برانڈ بناؤ. اس میں پروڈکشن از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. یہ کولاز جو بنتے ہیں, آپ کے پی سی کولا جو آپ بنانے جا رہے ہیں, پروڈکشن ڈزنٹ میٹر. پروڈکشن تو ہو جائے گی آرام سے, سستا ترین آپ کا کولا بن کر آ جائے گا. یہ جو لکوڈ ملتا ہے آپ کو کوک اور پیپسی کے نام پر, اس لکوڈ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. سمپل ایک لکوڈ ہوتا ہے, اس میں گیس انسرٹ کر کے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی پرائسنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بہت اسٹرانگ. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, آپ اپنے مینیجر سے کہہ رہے ہیں کہ میک دس پروڈکٹ, ٹیک دا بزنس فرام دا مارکیٹ, ڈیل کریں سپلائرز کے ساتھ جا کے, ریٹیلرز کے ساتھ جا کے سب برانڈس ہٹا دیں, صرف پی سی کولا آئے گا, صرف پاکستان میں پی سی کولا بکے گا. پھر کوک اینڈ پیپسی کے کانٹیکٹس ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, وہ ان کو کانٹیکٹ کریں گے کہ ہم آپ کی اجازت سے یہاں آئے تھے, ہمیں تو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے, تو آپ کو وہاں سے این او سی لینا پڑے گا گورنمنٹ سے پہلے. سو اگر فار ایگزامپل آپ اسٹارٹ کر بھی دیتے تو پھر مڈل اینڈ لوور لیول مینجمنٹ کے آپ ڈیسیژنز لیں گے, فنکشنل اسٹریٹجیز آپ سیٹ کریں گے. ایک مینیجر آپ آپریشنس کا بنا دیں گے, اس کا آپ کہیں گے کہ اوکے مینوفیکچر لائک 1000 bottles پرائمریلی فار کراچی کے لیے, آپ 1000 پی سی کولا کے آپ بوٹلز تیار کروا رہے ہیں. وہ پھر آپ نے پہلے تو بگ ریٹیلر سے آپ بات کریں گے کہ ہماری کولا کو یہاں جگہ دی جائے, کوک کو پیپسی کو ہٹا دیں آپ. اس کے لیے آپ کو ان کو ہیوی اماؤنٹس پے کرنے پڑیں گے, ان کے کانٹریکٹس توڑنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اب ان کے فریزرز ریپلیس کروانے پڑیں گے, پھر آپ کہیں جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ لیڈر بننا انٹری لیول پر پاسبل ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ لمبی داستانیں اس لیے سنائی ہیں کہ وہ گول سیٹنگ کریں جو ود ان رینج ہو. انلیس کہ آپ کے پاس اتنا برائٹ ویژن ہے, اتنا بڑا آپ کے پاس ہورائزن ہے کہ آپ آرام سے مارکیٹ میں اتر کر مارکیٹ کو خرید سکتے ہیں, یا مارکیٹ لیڈر بننے کا اگر آپ کو شوق ہے تو چینج دا انڈسٹری. کولا کی طرف مت آئیے, جلٹ کی طرف مت آئیے, ایف ایم سی جیز کی طرف مت آئیے, کوئی ایسی چیز کی طرف آئیے جس میں آپ کا یونیک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور اس میں دوبارہ پھر انٹرپرینورشپ آ جاتی ہے. کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئیے, کیونکہ یہ اتنے اسٹرانگ برانڈز مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو انٹری کی اجازت ہی نہیں دیں گے. تو گول پلیسمنٹ, گول میکنگ اینڈ مشن میکنگ شوڈ بی ریئلسٹک. میں نے ابھی آپ کو سارا سچویشن انالیسس کر کے بتایا, کوک اور پیپسی آپ کو انٹر ہونے دیں گے ہی نہیں. آپ تو صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ کسی اور کنٹری میں, پاکستان میں بھی اسٹیبلش نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ پاسبل انلیس کہ آپ بلینئر ہیں, اور بلینئرز کو مارکیٹ لیڈر بننے کا شوق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. جس طرح سے میں نے آپ کو سارا یہ انوائرمنٹل اسکیننگ کر کے سوٹ انالیسس کر کے بتایا. سوٹ انالیسس کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کا اسٹرینتھس اور ویکنیسز وہ اپنے دیکھتی ہیں. ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سوٹ انالیسس آپ کے نیکسٹ لیکچرز میں ایک حصہ ہے پورا, لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول کا کس سے لنک ہوتا ہے, اور کون سا کام کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کوک اور پیپسی کے مقابلے پر ایک برانڈ لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان کی ٹیم کے لوگ توڑنے پڑیں گے. جو ایگزسٹنگ آپ کے کوک اور پیپسی کے مینیجرز یہاں کام کر رہے ہیں, کنٹری مینیجرز, ان کو ہائر کرنا پڑے گا ہیوی کاسٹ کے ساتھ.
ان کے بندے توڑنے پڑیں گے. وہ ان کے پلانز کی ڈیٹیلز آپ کو دیں گے اور آپ کے ساتھ اس کو لانچ کریں گے. تو وائی کولا, اس کو چھوڑ دیں. اٹس ناٹ این اپروچیبل بزنس. اور آپ لیڈر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیڈر تو آپ بن ہی نہیں سکتے. پہلے آپ پاکستان کی مارکیٹ کیپچر کریں, پھر آپ آہستہ آہستہ باہر نکلیں, بنگلہ دیش کو کیپچر کریں, انڈیا کو کیپچر کریں, ساؤتھ ایشیا کو کیپچر کریں, پھر ایسٹ ایشیا کو کیپچر کریں, پھر اوور آل ایشیا کو کیپچر کریں, پھر یورپ کو کیپچر کریں, اینڈ پھر جائیے جی امریکہ سائڈ پر اینڈ آسٹریلیا سائڈ پر. کس جگہ کو آپ ایکسپلور کریں گے؟ پاسبل نہیں ہے. دیز آر دا بگ جائنٹس جو پتہ نہیں سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں, یعنی دے انیشیٹڈ ود دیز پروڈکٹس. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت ہیوی وینچرنگ کی تھی باقی سارے فاسٹ فوڈس کے ساتھ. تو اسٹیبلشڈ نام ہے, جائنٹس ہیں, انٹرنٹس ہیں. آپ کو مارکیٹ انٹری کی پرمیشن نہیں دیں گے اتنی آسانی سے, جب تک کہ آپ مجھے اس بات میں بھی کوئی ریئلسٹک اپروچ نظر نہیں آتی کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ کتنا پیسہ آپ خرچ کر دیں گے. تو چوز اے نیو فیلڈ. مارکیٹ لیڈر ہی بننا ہے نا آپ نے, تو کوئی اور فیلڈ چوز کیجیے جو ریئلسٹک ہو. آج کل آئی ٹی کی دنیا, کوئی نیا آئیڈیا فلوٹ کریں اینڈ یو مے بی دا لیڈر. کیونکہ اس میں کوئی اگر نہیں ہے آلریڈی آپ کا کمپیٹیٹر یا ایک دو ہیں جو اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, دین یو کین کمپیٹ ود دیم. تو ان ایگزسٹنگ برانڈس کے ساتھ آپ کو میٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ دیز آر دا اونلی ٹو جو کہ پوری دنیا پر لیڈ کرتے ہیں. میں نے جان کے آپ کو ان کی ایگزامپل دی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ مارکیٹ کی انٹری ابھی نیکسٹ ہم جو لیکچرز اپنا اسٹڈی کریں گے اس میں ہم یہ 5 پورٹر کی 5 فورسز پڑھیں گے. اس میں مارکیٹ انٹری میں آپ کو بار بار یہ ایگزامپلس کوٹ کروں گی. تو یہ پیپسی اور کوک کی ایگزامپل کو ذرا یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو ٹرائی ود نیو برانڈ جس کے ساتھ آپ مارکیٹ میں انٹری دے سکیں, جس کے ساتھ آپ اپنے پروجیکٹس اسٹیبلش کر سکیں, جس کے ساتھ آپ فردر پرسو کر سکیں, اپنی ٹیمز بنا سکیں, مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا سکیں, جس کے ساتھ آپ آگے جیوگرافیکلی گرو کر سکیں. پھر آپ کا مارکیٹ لیڈر بننے کا خواب اور مشن پورا ہو سکتا ہے. لیکن ابھی پروبیبلی دس مشن از ناٹ رائٹ. تو یہ سارے اسٹریٹجک اور آپریشنل لیول جو ہیں آپ کے افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو پہلے آپ کو مینٹل میپنگ کرنی پڑتی ہے, پہلے آپ کو پلان سیٹ کرنے پڑتے ہیں, پہلے آپ کو پھر آپ کی فنکشنل لیول پر جاتے ہیں. اور فنکشنل لیول میں آپریشنز, مارکیٹنگ, یہ دیکھیے فائنانس, ہیومن ریسورسز, تو بہت بات کی باتیں ہیں. پہلے تو آپ اپر مڈل لیول کے اسٹریٹجی کے لیول سے بھی آگے بڑھ نہیں پائیں گے. ونس یو آر اسٹیبلش دین یو کین ٹیک دا تھنگس ٹوگیدر. کوک اگر یہ ڈیسیژن لیتا ہے, فار ایگزامپل کوک, آئی کانٹ بلیو دس کہ کوک دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے, مگر فار ایگزامپل اگر پاکستان کے ایک ریموٹ ایریا میں نہیں ہے تو بیسیکلی تو ان کے ٹاپ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کنٹری مینیجر شوڈ تھنک کہ ہم کو اس ایریا پر جانا چاہیے, وہاں نہیں ہے آج تک کوک پہنچا. جیسے فار ایگزامپل موبائل سروسز جب سٹارٹ ہوئی تھی تو موبل لنک ایکچولی ٹک دس ایڈوانٹیج کہ جہاں جہاں راؤٹرز نہیں لگے ہوئے تھے یا جہاں ان کے نیٹ ورک کے نہیں تھے راؤٹرز, انہوں نے وہاں جا کر اس کو انسٹال کیا. یہ ایک اپرچونٹی تھی جو انہوں نے اویل کی, جو باقی بعد میں آئے. تو اب بہت سارے ایریاز شروع میں لائک ارلی 21st سینچری 2000s میں ارلی میں صرف موبل لنک واز دا ون جو ہر دور ریموٹ ایریا میں جا کر اپنا پورا راؤٹر کھڑا کر دیتا تھا, تو ان کے نیٹ ورک کی کوریج بہت دور دور تک تھی. مینی پیپل آپٹیڈ فار موبل لنک. تو یہ ایک ریئلسٹک اسٹریٹجی ہے. آئی ایم ناٹ کلیمنگ دے آر دا مارکیٹ لیڈرز, لیکن آپ اگر موبائل کی سروس پہ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں, یا نیٹ ورک کی سروس پہ آنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھیں یہ زونگ اور ٹیلینور یہ آسان طریقے سے نہیں آتے. دے گیو اے ویری ہیوی انٹری, ہیوی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, سستے ترین پیکیجز دیتے ہیں, آرگنائزیشنز کے ساتھ لنکس کرتے ہیں, ان کے امپلائیز کو پورے پیکیجز کے ساتھ ریٹس فری دے دیتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کر کے وہ اپنے آپ کو مارکیٹ میں انٹر کراتے ہیں. کیونکہ ابھی اس مارکیٹ میں بھی ان سیلولر کمپنیز کے ساتھ کمپیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹل اٹس ریچیبل ٹارگیٹ. اگر آپ آتے ہیں تو ہیوی ایڈورٹیزمنٹ, ہیوی فنڈنگ کے ساتھ آئیے اور مارکیٹ کو لے جائیے. وہ اپرچونیٹیز جو ابھی تک اویل نہیں ہو پائیں ان کو اویل کیجیے. تو دیٹس ہاؤ یو وڈ بی ایبل ٹو میک دی you will be able to achieve the mission of being a market leader. تو اگر ایک پروڈکٹ الاؤ نہیں کری تو دوسرے پروڈکٹ آپ کو ڈیفینیٹلی الاؤ کرے گا.
So that was about the different levels of strategic management. अभी it is just the introduction. I must say अभी हमने सिर्फ start लिया है. आप का ये जो पूरा मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, ऊपर नीचे मिडल, ये सब पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं और डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस हम पढ़ेंगे, देन सॉट एनालिसिस पढ़ेंगे, देन एक पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो हम स्टडी करेंगे. आपको पता चलेगा कि एक कंपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इन कंपैरिजन विद दूसरी कंपनीज के कैसे टेस्ट करती है और कैसे करना चाहिए, या एक कंपनी अपने एक ब्रांड को खत्म करके दूसरे ब्रांड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकती है. ये सब चीजें हम स्ट्रेटजीज में पढ़ते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पूरे पूरे मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं अब्रॉड में. आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पूरा मास्टर्स का प्रोग्राम करके जाते हैं, राइट. तो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. सो इसीलिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स में आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको इसकी एक एक निटी ग्रिटी समझ में आ जाए. ठीक है. सो आज हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, डिफरेंट स्ट्रेटेजी के लेवल्स देखे, फंक्शनल देखा, कॉर्पोरेट लेवल देखा, बिजनेस लेवल देखा, फंक्शनल लेवल देखा, डिफरेंट इसकी टाइप्स देखी हैं स्ट्रेटजीज की, और ये देखा है कि टाइम रेंज और कितना इसमें लगता है, एंड देन फंक्शनल स्ट्रेटजीज की टाइप्स देखी. आगे हम इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे मजीद डेप्थ के साथ. आपको नाम बताऊंगी स्ट्रेटजीज के कि कितनी टाइप की स्ट्रेटजीज के क्या क्या किस किस तरीके की स्ट्रेटजीज आप बना सकते हैं. ठीक है. तो ये हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. बाय देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसको एक तरह स्टडी कीजिए. आप इंटरनेट सर्च कीजिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, कोक पेप्सी के पोर्टफोलियो स्टडी करें पूरे पूरे, देखिए कि वो कितनी स्ट्रांग कंपनीज हैं, उनकी हिस्ट्रीज पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि ये कंपनीज कैसे इस्टेब्लिश हुई थी. आपके लिए बहुत ज़रूरी है इनको जानना. किसी एक कंपनी को देखिए कि वो उन्होंने किस प्रोडक्ट से स्टार्ट लिया, कहाँ तक पहुँचे, किस तरह आगे बढ़े, सक्सेस स्टोरीज पढ़ें इनकी, ताकि यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया कि एक कंपनी अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कैसे परसू करती है, राइट. सो आप प्लीज़ ज़रूर आज के दिन में ये ट्राई कीजिए कि किसी एक बड़ी ब्रांड नेम को सिलेक्ट कीजिए और उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़िए. ठीक है. सो आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर डिटेल्स अबाउट strategic management, and by then you just please take care and read a lot about strategic management, and I will see you in the next lecture. By then, take care. Allah Hafiz.